عمران خان کی سیاست شروع ہوتی ہے تو پاکستان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ پرویز مشرف کے دیے ہوئے بم دھماکے، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، بے روزگاری حکومت ختم کرنے جا رہی تھی۔ ملک میں امن و سکون آ رہا تھا، مہنگائی کم ہو رہی تھی، لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی تھی کہ عمران خان نے دھرنا دینا شروع کر دیے۔ عمران خان نے اسلام آباد میں ہر طرف آگ لگوائی، پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کیا، پارلیمنٹ ہاؤس کے جنگلے توڑ دیے، سپریم کورٹ پر شلواریں لٹکائیں، پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی، ٹی وی سیشن پر قبضہ کر لیا، وزیراعظم ہاؤس پر حملہ کیا، اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے کو یرغمال بنا لیا، چائنا کا صدر $60 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان لے کر آ رہا تھا، عمران خان کے دھرنے، گراؤ جلاؤ، پارلیمنٹ ہاؤس پر حملے، ٹی وی اسٹیشن کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے چائنا کے صدر کا تاریخی اور پاکستان کی ترقی کے لیے دورہ منسوخ ہو گیا۔ آخر پاکستان کا قصور کیا ہے؟ اس وقت عمران خان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، کسی سپریم کورٹ نے کوئی سو موٹو نہیں لیا، سپریم کورٹ کے کسی چیف جسٹس نے عمران خان کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو، بلکہ عمران خان کی خواہش پر اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس وقت کے منتخب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو تنخواہ نہ لینے پر نااہل کر دیا۔ ملک ترقی کر رہا تھا، عوام خوشحال ہو رہی تھی، لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، پھر اس طرح کی سیاسی بحران پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر پاکستان کا قصور کیا تھا؟ عمران خان وزیر اعظم بنا، عمران خان نے کہا اب اربوں روپے کی کرپشن ختم ہو جانی ہے، $200 ارب باہر سے لے کر آئیں گے، $100 ارب دنیا کے منہ پر ماریں گے اور $100 ارب عوام پر خرچ کریں گے، عوام کو صحت اور تعلیم کی سہولت ملیں گی، کروڑوں نوکریاں دیں گے، لاکھوں گھر بنا کر دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اگست 2018 میں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھاتے ہوئے مختلف شعبوں میں اصلاحات کے اعلانات کے ساتھ ساتھ قوم سے کچھ وعدے بھی کیے گئے تھے۔ اصلاحات اور تبدیلیوں کے یہ 3 درجن کے قریب وعدے معیشت، کفایت شعری، سیاحت، بدعنوانی کے خلاف مہم، غربت کے خاتمے، انصاف کی جلد فراہمی، پولیس کے محکمے کی بہتری، ہاؤسنگ، زراعت اور لائیو سٹاک جیسے شعبوں میں مسائل کے حل کے لیے کیے گئے تھے، لیکن عمران خان کے زیادہ تر دعوے، وعدے اور نعرے صرف ہوائی فائرنگ تھی۔ انہوں نے اپنی صلاحیت اور اپنے قد سے بڑے دعوے کر دیے تھے۔ عمران خان کو یہی نہیں پتا تھا کہ ان کے اندر حکومت چلانے کی اہلیت نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ چند دن سے بس پہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر عمران خان نے 90 دن میں تبدیلی نظر آئی کو کہا کہ 6 مہینے مثبت خبریں دیں۔ میڈیا نے بھی ہمیشہ کی طرح عمران خان کا بھرپور ساتھ دیا اور مثبت خبریں دی۔ 90 دن گزر گئے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، پھر عمران خان نے کہا ہمیں اور وقت لگے گا، پھر 1 سال گزر گیا۔ 1 سال بعد عمران خان کہتا ہے اب تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کرنا کیا ہے، کیونکہ عمران خان کو ڈالر کا ٹی وی سے پتہ چلتا تھا، مہنگائی کا بیوی سے پتہ چلتا تھا، پولیس کے تبادلوں کا خاور منیکا سے پتہ چلتا تھا اور پنجاب میں لوٹ مار کا فرا گوگی سے پتہ چلتا تھا۔ مہنگائی بڑھتی رہی، ڈالر اوپر جاتا رہا، غربت میں اضافہ ہوتا گیا، مزید 2 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے، 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے، معیشت تباہ ہو رہی تھی اور ماہر 200 بندوں کی ٹیم والا عمران خان کہہ رہا تھا ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، ہم پہلی بار حکومت میں آئے ہیں، ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے۔ عوام آٹے کی لائن میں کھڑی تھی، شناختی کارڈ دکھا کر چینی کی لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ پاکستان میں پیٹرول بحران آ چکا تھا، پیٹرول پمپس پر لائنیں لگی ہوئی تھیں، اپنی مرضی کے ریٹ پر پیٹرول بیچا جا رہا تھا اور وہ بھی اس وقت جب دنیا فری میں پیٹرول دینے کو تیار تھی۔ آخر پاکستان اور پاکستانی عوام کا قصور کیا تھا؟ عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان کی عوام کو ہر چیز میں لوٹا گیا، آٹے میں لوٹا گیا، چینی میں لوٹا گیا، ادویات میں لوٹا گیا، پیٹرول میں لوٹا گیا، کھاد میں لوٹا گیا اور پار اسکینڈل میں عمران خان کا وزیر شامل تھا۔ فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی نے ہر چیز کو رپورٹ عمران خان کو پیش کی، عمران خان نے کسی وزیر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، نہ
ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لی، نہ سزا دی، بس صرف ان کو ان کے عہدوں سے ہٹایا۔ وہ لوگ عمران خان کو حصہ پہنچا دیتے تھے۔ عمران خان، بشرا بی بی، عمران خان کے وزیر مشیر کرونا فنڈ کے کھربوں روپے کھا گئے، اور ظلم تو یہ ہوا کہ کرونا کے دوران انڈیا سے غیر معیاری اور ایکسپائری ادویات منگا کر پاکستانی عوام کو کھلا کر اربوں روپے کمائے گئے۔ آخر پاکستان کا قصور کیا ہے؟ قرضے لینے کے ریکارڈ عمران خان کی حکومت نے توڑے۔ عمران خان قرضے لیتا رہا، لیکن یہ پیسہ جا کہاں رہا تھا؟ کوئی حساب دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی حساب مانگے گا تو اسے غدار قرار دیتے ہیں۔ آخر پاکستان کا قصور کیا ہے؟ عمران خان کے دور حکومت میں آٹا، چینی، ادویات، پیٹرول کے علاوہ بڑے بڑے اسکینڈل آئے، جن میں پشاور BRT اسکینڈل، بلین ٹری اسکینڈل، تعمیر اسکول پروگرام اسکینڈل، راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل، مالم جبہ اسکینڈل۔ یہاں پہاڑوں کو توڑ توڑ کر ان کے پتھر اور پہاڑوں سے درخت کاٹ کر چوری کر لیے گئے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ان تمام اسکینڈلز میں عمران خان کے قریبی لوگ، وزیر مشیر شامل تھے اور حصہ عمران خان کو دیتے تھے۔ آج تک عمران خان نے کسی بھی چیز کی انکوائری نہیں ہونے دی، لیکن الزام دوسروں پر لگاتے رہے۔ فارن فنڈنگ میں عمران خان جھوٹا اور چور ثابت ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی عمران خان کہتا ہے کہ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ ساری دنیا پر الزام لگانے والے، ساری دنیا سے حساب لینے والے، ساری دنیا سے جواب طلب کرنے والا عمران خان خود حساب کتاب دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ چور ثابت ہو چکا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے، سب سے زیادہ آبادی والے صوبے، پنجاب کو فرح گوگی نامی خاتون چلاتی رہی، جو قبضہ کرواتی، افسران کو من پسند جگہ پر لگاتی تھی اور نوٹوں کے بیگ وصول کرتی تھی۔ فرح گوگی عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم کی فرنٹ مین 4 سال تک پنجاب میں ڈاکو راج لگا رہا۔ آخر پاکستان کا قصور کیا ہے؟ ملک ریاض کے قبضے کروانے میں فرح گوگی کا بڑا ہاتھ تھا۔ فرح گوگی ملک ریاض کی بیٹی کو کہتی ہے کہ 3 کیرٹ کے ہیرے انگوٹھی پنکی پیرنی نہیں پہنتی، کم از کم 5 کیرٹ کا انگوٹھی ہونی چاہیے۔ بشرا بیگم اور عمران خان نے مل کر توشہ خانہ کی مکمل صفائی کی اور توشہ خانہ میں ملنے والے قیمتی تحائف بازار میں بیچ دیے، جس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ آخر پاکستان کا قصور کیا ہے؟ ملک تباہی کی طرف جا رہا تھا، ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا تھا، عوام غربت کی طرف جا رہی تھی۔ بشرا بیگم، فرح گوگی خاور منی کا مال بنانے میں لگے ہوئے تھے، اور یہ سب کچھ عمران خان کی آشیرواد سے ہو رہا تھا۔ آخر پاکستان کا قصور کیا تھا؟ تمام سیاسی پارٹیاں بارہا پارلیمنٹ میں عمران خان کو ایک ٹیبل پر بیٹھنے اور ملک کی معیشت کے بارے میں بات کرنے کا کہتی رہی۔ عمران خان نے کسی کی بات نہ سنی۔ پھر تمام سیاسی پارٹیوں نے مل کر آئینی طور پر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، جو کہ کامیاب ہو گئی۔ اب اتحادی حکومت دن رات ایک کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں، ڈالر کو نیچے لانے کی کوشش کر رہی ہیں، مہنگائی کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب تو اسٹیٹ بینک نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان مشکل وقت سے نکل چکا ہے، لیکن عمران خان بار بار شور مچا رہا ہے، پاکستان کو سری لنکا بنانا ہے، پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ شہری مزاری اقوام متحدہ اور یورپی یونین کو ٹیگ کر کے لکھ رہی ہیں پاکستان پہ پابندیاں لگا دی جائیں، اور یورپی یونین پاکستان کا GSP اسٹیٹس پر بھی نظر ثانی کرے۔ یہ بدترین غداری ہے اس ملک اور اس کے عوام کے ساتھ۔ اگر GSP اسٹیٹس ختم ہوا تو ہماری اربوں ڈالر کی یورپ کو ایکسپورٹ رک جائے گی، ملک کنگال ہو جائے گا، ڈالر 500 روپے سے بڑھ جائے گا، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ اس میڈم نے 2000 ایکڑ اراضی سنبھالی ہوئی ہے، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ عمران خان اور ان کی پارٹی کے لوگ آخر پاکستان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ عمران خان نے اپنے دور حکومت کے دوران ترقی کرتے ہوئے منصوبے سی پیک، گوادر پورٹ، ایران گیس پائپ لائن منصوبہ، سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش، کیکڑا 1 منصوبہ بند کیا۔ ملک سے غداری کرتے ہوئے عمران خان نے چائنا کے ساتھ کیے ایگریمنٹ، سی پیک کے نقشے امریکہ کو دیے۔ عمران خان نے ایران گیس پائپ لائن منصوبہ بند کیا، بلکہ ایران گیس پائپ لائن منصوبے کی مد میں 2012 سے اکٹھے ہونے والے پیسے جو عوام نے بجلی اور گیس کے بلوں میں ادا کیے تھے، وہ بھی عمران خان نے 700 ارب میں سے 350 ارب اپنے دوستوں کی کمپنیوں کو دے دیے اور 350 ارب خود کھا گیا۔ آخر پاکستان کا قصور کیا ہے؟ عمران خان جب سے سیاست میں آیا انتشار برپا کر رہا ہے، پاکستان کی نوجوان نسل کو بدتمیز، بد تہذیب، بد لحاظ، بے غیرت بنا دیا ہے۔ ان کے دماغوں میں کچھ ڈال دیا گیا ہے کہ وہ کسی
سے بھی عمران خان کی خاطر لڑتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے عمران خان نے پاکستان کی مشرقی روایات، پاکستان کی اقدار، اسلامی روایات سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ اپنے فائدے کے لیے دین کو استعمال کر رہا ہے، قوم کی بیٹیوں کو دھرنے میں نچوا رہا ہے۔ پہلے اس طرح لوگ اپنی بیٹیوں بہنوں کو نچاتے نہیں تھے، لیکن آج عمران خان نے ان کو ایسا بغیرت بنا دیا ہے کہ دھرنے میں ناچنے والی بیٹیوں اور بہنوں پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ عمران خان جب بھی کوئی دھرنا دیتا ہے، لانگ مارچ کرنے لگتا ہے، جلسے کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہتا ہے آپ نے اپنی فیملی اور بچوں کو لے کر آنا ہے۔ ایک بار عمران خان نے یہ بھی کہا کہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو دھرنے میں لائیں تاکہ رش بڑھے۔ عمران خان نے پاکستانی بہنوں بیٹیوں کو اپنے جلسوں کی رونق اور نمائش بنا لیا ہے تاکہ صرف اس کے دھرنوں میں عوام کا رش زیادہ ہو۔ آخر پاکستان کا قصور کیا ہے؟ پنجاب کے حالیہ ضمنی الیکشن، عمران خان کی تقریریں، عمران خان کے جلسے، عمران خان کی میڈیا ٹاک، عمران خان نے کہیں بھی اپنے 4 سالہ کارکردگی نہیں بتائی، صرف مخالفین پر الزامات لگائے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ عمران خان نے 4 سال میں صرف لوٹ مار کی ہے، عوام کی ترقی کے لیے، ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو عمران خان ضرور بتاتا۔ پہلے عمران خان قوم کو کہتا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں، اب عمران خان کہتا ہے کہ ہم غلام ہیں، حقیقی آزادی نہیں ملے۔ عمران خان حکومت میں اور لوٹ مار کر رہا ہو تو آزادی ہے، لیکن عمران خان کو ہٹا دیا جائے اور اس سے لوٹ مار کا حساب مانگا جائے تو عمران خان کہتا ہے کہ ہم غلام ہیں، ہمیں حقیقی آزادی چاہیے۔ عمران خان اس لیے فتنہ فساد انتشار برپا کر رہا ہے، اس سے لوٹ مار کا حساب نہ مانگا جائے اور جو اتحادی حکومت ہے کامیاب نہ ہو جائے۔ کیا پاکستان اسی لیے بنا تھا کہ عمران خان جیسا بندہ ملک میں لوٹ مار کرے، میرے ملک میں انتشار پیدا کرے، ملک میں فساد پیدا کرے، ملک میں فتنہ پیدا کرے، ہر طرف آگ لگا دے؟ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان کا قصور کیا ہے؟ عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان جیسے انتشاری کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ پاکستان اور عوام سکھ کا سانس لے سکیں اور ملک ترقی کر سکے۔ جی تو ویورز، پوسٹ اچھی لگے تو شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے۔ اپنا اور اپنے جانے والوں کا بہت خیال رکھیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ نے مہران قریشی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔